آج ماہ ربیع النور کا پہلا جمعہ ہے، اسی مناسبت سے جس آیت بینات کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرما رہا ہے قد جاءکم، تحقیق تمہاری طرف آیا، تحقیق تمہارے پاس آیا۔ کون؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کیا؟ نور، نور آیا۔ وَکِتَابٌ مُبِین، اور کیا آیا؟ قرآن مجید برہان رشید آیا۔ اب مفسرین کرام نے نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدسہ لی ہے۔ یہ سمجھانے سے قبل تھوڑا سا اگر میں پیچھے آ جاؤں نا تو یوں بتاؤں گا کہ جس نبی کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں نا، اور جس نبی کی میلاد کا آج یہ مہینہ ہے، یہ وہ نبی ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے آیا ہے، ہر نبی اپنی شریعت لے کر آیا ہے، لیکن جب باری آپ کے اور میرے لجپال آقا کی ہوئی ہے نا، تو جب آپ تشریف لائے سارے کے ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، ساری کی ساری شریعتیں ختم ہو گئی۔ وہاں سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنی اقوام آئے گی، سب کے لیے آپ رحمت بن کر بھی تشریف لائے، ان سب کے لیے نبی بن کر بھی تشریف لائے، اور وہاں سے شریعتیں ختم ہو گئی، اور جب سے شریعتیں ختم ہوئی قیامت تک کے لیے شریعت محمدی پر ہم قائم ہو گئے۔ تو ہمیں قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ شریعت محمدی ہی قائم رہے گی۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ کبھی اپنے مصطفیٰ کے زلفوں کی قسم کھا رہا ہے، کبھی اپنے مصطفیٰ کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے، کبھی ان کے لب و رخسار کی قسمیں کھا رہا ہے، کبھی ان کی مسکراہٹ کی قسمیں کھا رہا ہے۔ وہ نبی ہے جس کی اللہ 30واں سپارہ ہے، سارا 30واں سپارہ بھرا پڑا ہے، جس میں اللہ ان کے چلنے کی قسمیں کھا رہا ہے، ان کی زلفوں کی قسمیں کھا رہا ہے، ان کے لب و رخسار کی قسمیں کھا رہا ہے۔ وہ جو بولتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرما رہا ہے میرے جو پیارے نبی ہے نا، پیارے نبی کریم علیہ السلام ہے نا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی من مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ جو میں فرماتا ہوں وہ نبی بولتا ہے۔ یعنی میرا بولنا خدا کا بولنا بن جاتا ہے، میرے نبی کا بولنا خدا کا بولنا بن جاتا ہے۔ تو یارو جس کا بولنا خدا کا بولنا بن جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑے نہ تو پھر اور کیا کریں؟ ہم اس نبی کا میلاد نہ منائیں تو پھر ہم اور کیا کریں؟ تو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت بینات میں اپنے نبی کریم علیہ السلام کا، اپنے آخری نبی کا ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں میں نے تمہاری طرف بھیجا کیا؟ نور۔ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے، وکتاب مبین، اور قرآن مجید برہان رشید ہے۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کا تھوڑا سا ساتھ لیتے ہیں تاکہ سمجھانے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پیارے جبرائیل، آج تو یہ تو بتا کہ تیری عمر کتنی ہے۔ پیارے جبرائیل، تو یہ تو بتا کہ تیری عمر کتنی ہے۔ پیارے جبرائیل علیہ السلام دست بدستہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اندازہ تو نہیں لگا سکتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو آسمان کے چوتھے حجاب پر، آسمان کے چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکا کرتا تھا۔ وہ ستارہ اتنا نور علی نور ہوا کرتا تھا، وہ ستارہ اتنا چمکدار ہوتا تھا
وہ ستارہ اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس ستارے کو دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ پھر فرماتے ہیں پیارے جبرائیل علیہ السلام، وہ ستارہ تھوڑا سا وقت گزرتا میری آنکھوں سے غائب ہو جاتا، میری آنکھوں سے اجل ہو جاتا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، صحاح ستہ میں بھی یہ بات موجود ہے، درجنوں کتابیں اس بات کی شاہد ہیں۔ پیارے جبرائیل علیہ السلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس ستارے کو دیکھتا ہوں تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں، تھوڑا سا وقت گزرتا ہے وہ ستارہ میری آنکھوں سے اجل ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستارہ 70,000 سال بعد دوبارہ طلوع ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ نور اعلیٰ نور ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ستارے کو دیکھتا ہوں، بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں، پھر تھوڑا سا وقت گزرتا ہے وہ ستارہ میری آنکھوں سے اجل ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستارہ جو 70,000 سال بعد دوبارہ طلوع ہوتا ہے، دوبارہ وہ غائب ہو جاتا ہے، پھر میری آنکھوں سے اجل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کے انتظار کرنے کی میرے دل میں حسرت پیدا ہو جاتی ہے، میرا دل جو ہی کرنا شروع ہو جاتا ہے میں اس ستارے کی پھر سے زیارت کروں، میں اس ستارے کا انتظار کرنے لگ جاتا ہوں۔ وہ ستارہ 70,000 سال بعد دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ ایمان والے مجھے ایمانداری کے ساتھ بتا، آج کے وقت میں کسی شخص کا 10 منٹ بھی انتظار کرنا پڑے وہ وقت کتنا مشکل گزرتا ہے، قربان جائیے۔ پیارے جبرائیل علیہ السلام کے اوپر حضرت جبرائیل امی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، قرآن مجید کو لے کر آنے والے بھی پیارے جبرائیل ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہی لانے کا ذریعہ بھی آپ ہی کا تھا۔ ایمان والے مجھے ایمانداری کے ساتھ بتا، پیارے جبرائیل علیہ السلام 70,000 سال اس ستارے کے دوبارہ طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ 70,000 سال بعد دوبارہ ظہور ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ چمکدار ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ نور اعلیٰ نور ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس ستارے کو دیکھتا ہوں تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں، اس ستارے کو دیکھتا ہوں تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے جبرائیل اگر وہ ستارہ تجھے نظر آ جائے تو کیا تو اسے پہچان لے گا؟ کیا تو اسے پہچان لے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستارہ ہے اتنا خوبصورت تھا، وہ ستارہ ہے ہی اتنا چمکدار تھا، وہ ستارہ ہے ہی اتنا نور اعلیٰ نور تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستارے کو میں دیکھتے ہی پہچانوں گا۔ لوگوں ذرا توجہ کرنا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیارے جبرائیل علیہ السلام کو روایات میں یہ بات موجود ہے، مصطفیٰ نے اپنی پیشانی سے تھوڑا سا امامہ اونچا کیا، فرمایا پیارے جبرائیل میری پیشانی پر دیکھو۔ جب جبرائیل امین نے حضور کی پیشانی پر دیکھا وہ ستارہ ویسے کا ویسا ہی چمک رہا تھا، وہ ستارہ ویسے کا ویسا ہی چمکدار تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکواکب، پیارے جبریل امی اور رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرے مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا۔ وہ ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرے مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا۔ لوگوں یہ وہ نور ہے جب اس کائنات کے اندر جب کچھ نہ تھا تب بھی مصطفیٰ تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ کی طرف آ جائیں، اسی کے آگے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوال کرنا چاہتا ہوں۔
मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, प्यारे जाबिर पूछ, क्या पूछना चाहता है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर सबसे पहले किस चीज को तख्लीक फरमाया, किस चीज को पैदा किया? अब ईमानदारी के साथ बताइएगा, सवाल किसे किया जा रहा है? वो जो नबी जो सबसे आखिर पे आ रहा है, वो जो नबी जो सबसे आखिर पे आ रहा है। और सवाल क्या किया जा रहा है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर सबसे पहले किस चीज को तख्लीक फरमाया है? अब यहां पे सहाबा का भी अकीदा बयान कर रहा हूं। ये सहाबा का अकीदा है कि जो कुछ पहले हो चुका, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, ये सारे का सारा इल्म मुस्तफा को है। तो सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज को तख्लीक फरमाया? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलका कबलल अशियाई नूरन बिशिका मिन नूर। फरमाया, प्यारे जाबिर तूने सवाल ये किया है, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को तख्लीक फरमाया है? या जाबिर, प्यारे जाबिर, इन्नल्लाह तआला खलका कबलल अशियाई नूरन बिशिका मिन नूर। तो प्यारे जाबिर सुन ले, जब इस कायनात के अंदर ना चरिंद थे, ना परिंद थे, ना पहाड़ थे, ना जमीन थी, ना आसमान था, बल्कि इस कायनात के अंदर जब कुछ ना था, तब अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम और तेरे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर पैदा किया है। यानी मालूम हो गया, जब इस कायनात के अंदर जब कुछ ना था तब भी मुस्तफा थे। अब इस कायनात के अंदर सब कुछ है तो ये भी मुस्तफा है। तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम वजाए तख्लीक कायनात है। अल्लाह ने मुस्तफा को इरशाद फरमाया था, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, अगर मैं आपको ना बनाता तो इस कायनात को वजूद में ना लाता। तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम क्या है? वजह है तख्लीक कायनात है। अब कुरान मजीद की तरफ आ जाइएगा। कुरान मजीद कुरान रशीद में बेशुमार मकामात ऐसे मिलते हैं जिसमें अल्लाह ने अगर अपना जिक्र किया है, अगर अपना जिक्र जलालत के साथ किया है, कहार और वहाब के साथ जिक्र किया है, या जमाल के साथ जिक्र किया है, लेकिन अपने जिक्र के साथ साथ अपने नबी का भी जिक्र किया है। तो लोगों, जिस खालिक कायनात अपने जिक्र के साथ अपना नबी का जिक्र जुदा ना करे तो फिर हम उनके साथ मोहब्बत ना करें तो फिर और क्या करें? बेशुमार मकामात ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ने लफ्ज़े कुल फरमाया है। प्यारे नबी आप इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह यूं भी कह सकता था कि मैं फरमा रहा हूं, लेकिन प्यारे नबी आप इरशाद फरमा दीजिए। इसमें हिकमत यह थी कि अल्लाह ने मुस्तफा को भेजा है, मुस्तफा आए हैं, तो मुस्तफा ने हमें उस एक अल्लाह की इबादत करने का सलीका सिखलाया है, उस एक अल्लाह की इबादत करने का तौर तरीका बताया है, उस अल्लाह के साथ अपना नाता जोड़ने का सलीका सिखलाया है। उस एक अल्लाह की हमें मुस्तफा ने पहचान करवाई है और मुस्तफा की पहचान खुद रब तआला ने करवाई है। कहीं पे फरमा दिया, ला उक़सिमु बिहादल बलद, कि मैं अर्श से देखता हूँ फर्श की जानिब, जब मेरे मुस्तफ़ा, जब मेरा नबी मक्के की गलियों से गुजर रहा होता है, गलियां मक्के की होती हैं और तलवे मेरे मुस्तफ़ा के होते हैं। तो अल्लाह ला उक़सिमु बिहादल बलद, जिस जमीन पर, जिस शहर पर मेरे मुस्तफ़ा के
قدم لگے اللہ اس شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ لوگوں، ہم اگر اپنے مصطفیٰ کے ساتھ اپنا ناطہ چھوڑ لے تو کیا ہماری بخشش کا سامان نہیں ہو سکتا؟ کیا ہماری بخشش کا سامان نہیں ہو سکتا؟ ہماری بخشش کا بھی سامان ہو سکتا ہے۔